صورت نہ کم ہو۔ اس وقت جو اہم ترین چیز ہے ضرورتوں کو کم کرنے کی ہے. ہم اپنی ضرورتوں کو کم کریں، سہولتوں کو کم کریں. صرف یہی چلاتے پورا نہیں ہوتا پورا. بھائی کم کرو نا یار. اخراجات کم کرنے کے بجائے اپنی آمدنی بڑھانے پر ہی ہر کوئی سوچ رہا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت ہمارے پاس. اپنے اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. اب انکم بڑھانی، اب انکم بڑھنے کے لیے گاہک زیادہ نہیں آ رہا، یہ نہیں آ رہا، تو اب راستہ نکلا جھوٹ کا، راستہ نکلا فریب کا، راستہ نکلا خیانت کا، راستہ نکلا حرام روزی کمانے کا کہ جناب اس کے ذریعے ملتا وہی ہے جو بندے کا رزق اس کے مقدر میں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، خود کو محتاجی سے بچانا، خود کو سوال و بھیک سے بچانا، نہ کہ پیسے والا بننا. اور جو رزق حلال کماتا ہے اس لیے کہ میرے بیوی بچوں کا میں پیٹ پال سکوں، ان کی کفایت کر سکوں، ماں باپ کی خدمت کر سکوں اور خود کو محتاجی سے بچاؤں، ایسا شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہے. یہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے، کیونکہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے. تو اللہ کا فضل یہ اللہ کی رضا کے راستے سے لیا جائے گا، نہ کہ اللہ کی نافرمانی سے لیا جائے گا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنا پورا گھر کا سامان رکھ دیا، عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متوکل اور توکل والے کی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور آپ کی بیعت کی گئی تو آئندہ صبح آپ نے کپڑوں کی گٹھڑی بغل کے نیچے رکھی اور ہاتھ میں گز لے کر بازار میں داخل ہوئے اور آوازیں دیتے یعنی کاروبار کرنے لگے. حتیٰ کہ مسلمانوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ یہ جو آپ کر رہے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ خلافت کے معاملات دیکھیے، کیونکہ یہ سارے جو امور خلافت ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام کیسے کریں گے. آپ نے فرمایا مجھے اپنے اہل و عیال سے دور نہ کرو، اگر میں نے ان کو ضائع کر دیا تو دوسروں کو بدرجہ اولا ضائع کروں گا کہ ان کی کفایت اور ان کا مطلب کہ رزق میرے ذمے ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیت المال میں سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا جو کسی بھی مسلمان کے اہل خانہ کے خرچ کے مطابق تھا، ایک نارمل با کفایت رزق تھا. جب اس بات پر راضی ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے دیکھا کہ وہ تعاون کر رہے ہیں تو ان کے دل کی خوشی اور پورا وقت مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا زیادہ مناسب سمجھا. یہ کہنا محال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام توکل پر فائز نہ تھے. ان سے بڑھ کر کون اس مقام کے لائق ہو سکتا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ متوکل تھے یعنی توکل والے تھے، لیکن قصب و سعی کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ آپ کی توجہ اپنی کفایت و قوت کی طرف نہ تھی اور آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسب معاش آسان کرنے والا اور اسباب کی تدبیر فرمانے والا ہے. نیز آپ کسب کے راستے پر شرائط کا بھی خیال رکھتے تھے، یعنی حاجت کی مقدار پر اکتفا کرتے، زیادہ مال جمع کرنے، فخر کرنے اور ذخیرہ کرنے کی طرف مائل نہ تھے. یہ ساری خصوصیات آپ کی لکھی گئی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ نے حلوہ بنایا. ارشاد فرمائے گا یہ کیسے بنا؟ تو آپ کے بچوں کی امی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آپ کو جو وظیفہ ملتا ہے بیت المال سے تھوڑا 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 بچا کر آج اتنا بچا کہ حلوہ تیار ہو گیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا تقوی پر قربان جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المال سے اتنا زیادہ آتا ہے کہ بچا 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 کر آخر حلوہ بن گیا. تو آپ نے اتنا وظیفہ بھی بیت المال سے کٹوا دیا کہ یہ بھی کیوں ملے مجھے. قربان جاؤں ہمارے ان نور کے میناروں پر کیسی ہمیں روشنی دے گئے کہ امت کی خدمت ان کے نزدیک تھی. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، ہم اپنے اندر توکل پیدا کریں کہ کسی صورت ہمارے ذہن بن جائے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے. مجھے جھوٹ بول کر اور بددیانتی کر کے، خیانت کر کے، لوگوں کا مال لوٹ کر، ڈاکہ ڈال کر، چوری کر کر، اس طرح کی خلاف شرع معاملہ کر کے مجھے رزق نہیں کمانا. میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.